ناظرین آپ جس لیول کا سوچتے ہیں نا، کہنا نہیں چاہیے نعوذ باللہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں اس لیول سے تھوڑا ہٹ کے کھیل رہا ہوتا ہوں۔ آپ جس میدان میں کھیل رہے ہیں نا، میں اس میدان سے ہٹ کے کھیل رہا ہوں۔ جو ویژن میں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، یقین کریں میں اس قوم اس ملک کے لیے ایک سرمایہ ہوں، لیکن آپ کو میری قدر نہیں ہے اور آپ کو کبھی قدر آئے گی بھی نہیں، کیونکہ ہر آدمی نہیں جانتا ہوتا ادرک کا سواد۔ اردو کی ایک کہاوت ہے، غلط نکل گیا منہ سے۔ بات کچھ ایسی ہے ناظرین کہ آپ کو پورے پاکستان کو، پاکستان کی قیادت کو ایک بند گلی میں جا کر کھڑا کیا جا رہا۔ آپ وہ بہت زیادہ فلمی لوگ، پاکستانی قوم کی طبیعت جو ہے نا اسرانی صاحب جیسی ہے۔ اسرانی صاحب کی فلمیں دیکھی آپ نے اعجاز بھائی؟ اسرانی صاحب آتے تھے نا، ہم انگریزوں کے زمانے کے جیلر ہیں، یہ آپ وہ بنے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی آپ کیا ہے، ابھی تک انگریزوں کے زمانے سے نہیں نکلے، دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی، اے آئی پہ آ گئی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گیم بڑی گھما رہے ہیں، بین الاقوامی قوتیں، طاقتیں آپ کو لا کر ایک بند گلی میں بند کر رہے ہیں۔ کس طرح ان کی گیم ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے یہ استعمال کریں گے آپ کے پڑوسیوں کو آپ کے خلاف۔ ایران نے بھی آپ کے اوپر میزائل حملے کیے، پاکستان میں خاموشی، سناٹا، ٹھیک ہے، آپ نے بھی کیے تھے وہاں، لیکن وہ اپنی فلم کھیل گئے، صحیح ہے، یعنی ان کے ساتھ آپ کا بگاڑ پیدا انہوں نے کر دیا۔ پاکستانی میڈیا میں یہ بات کیوں نہیں آتی، یہ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، یہ سمجھانا میری اوقات سے آگے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اتنا احتجاج نہیں ہوا۔ افغانستان کے ذریعے آپ کے ملک پہ پریشر ڈالا، آپ نے وہاں دہشت گردوں کے جو بھی آپ کے نزدیک مقامات تھے آپ نے ان پہ حملہ کیا، انہوں نے ریٹیلیشن کی، وہاں سے بھی سفارتی تعلقات خراب کر دی۔ یہ دنیا کر رہی ہے، آپ نہیں کر رہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ گیم کھیلی جا رہی ہے۔ انتہا پسندوں کے ذریعے اور مذہبی جماعتوں کے ذریعے آپ کو ایک بند گلی میں لے جایا جا رہا ہے۔ کراچی شہر پچھلے 3 دنوں سے بند ہے، 3 دنوں سے کراچی شہر بند ہے۔ حالات پارا چنار کے خراب ہیں، یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ احتجاج کرنے والے بھی اپنی طرح جو پیش کر رہے ہیں، اپنا جو مقصد پیش کر رہے ہیں، اپنا جو موقف پیش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ ٹھیک موقف ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ خراب ہوگا، بہت سارے لوگوں کے نزدیک وہ موقف ٹھیک ہے۔ پارا چنار میں بھی واقعات پیش آئے، بہت افسوسناک واقعات ہیں، ہمارا میڈیا کھا گیا جیسے تمام چیزیں کھا گیا، لیکن میں آج آپ کو 2024 کے اندر ہوئی تمام معاشی واقعات کا پورا جوس نکال کے آپ کو بتاؤں گا۔ میں ٹوپی ڈرامہ نہیں ہوں، ایک وجہ ہے جو کراچی سے لے کر امریکہ تک ہر بندہ علی ناصر کا نام جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ اسلام آباد اور ارد گرد کے شہروں میں، سعد بھائی پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لیں، آپ نہ سوچیں مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، میں بہت بڑی فلم ہوں، ضروری تھوڑی کہ میرا نام علی خلیفہ ہونا چاہیے تو ہی میں مشہور ہوں گا، یا میرا نام علی لیونی ہو تو میں مشہور ہوں گا۔ میرا نام علی ناصر ہے، میں بھی مشہور ہوں۔ ینگ لوگوں میں تھوڑی، قوم تو ہماری غلط طریقوں میں لگی ہوئی ہے نا، اللہ معاف کرے، ہماری قوم تو مکمل گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی اصلاح کرے، ہم تو مکمل گمراہ ہیں، ہم جیسے گمراہ تو شاید دھرتی ہے دنیا پر پیدا نہیں ہوئے، چھوڑ دو یہ بات۔ لیکن آپ بات کی گہرائیوں کو سمجھیں، میں آپ کو وہ ریئلٹیز بتاؤں گا ناظرین جو کوئی آپ کو نہیں بتائے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ تنگ گلی میں بند کریں گے۔ ایک اور بات، میری پیشگوئی سن لو، میری پیشگوئی سن لو اورنگزیب، نشانی میں بتا رہا ہوں خالی، یہ اپنے داماد کو چھڑوا کے چھوڑیں گے۔ میرا ایک جملہ ہے، بہت بھاری جملہ ہے، میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ کیوں؟ یہ آپ کو بند گلی میں بند کرتے جائیں گے، آپ کو تنگ کرتے جائیں گے، ایک جگہ آپ پھنستے جائیں گے۔ جب آپ پھنس جاؤ گے، کیونکہ اس جال کے اندر آپ خود پھنس رہے ہو، یہ جال ایسا ہے کہ اس میں جتنا تڑپو گے جال اتنا آپ کے گرد لپٹتا چلا جائے گا۔ ان کا گیم ہے معاشی گیم، انہوں نے آپ کے ہاتھ پیر ہر طرح سے باندھ دیے، آئی ایم ایف کے ذریعے انہوں نے آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے، انہوں نے آپ کے پاؤں بھی باندھ دیے۔ اب آپ صرف ایک جگہ پر
مچھلی کی طرح پھڑپھڑا سکتے ہیں، اور پھڑپھڑاتی مچھلی جال میں پھنستی چلی جاتی ہے، آپ جال میں ان کے پھنستے چلے جا رہے ہو، یہ آپ کو کمزور کریں گے، اور بلکہ انہوں نے آپ کو کمزور کر دیا ہے۔ پہلے انہوں نے ملک میں سیاسی انتشار پیدا کیا، غلطی آپ کی اپنی تھی، آپ نے اپنے لیے انتشار پیدا کیا، انہوں نے اس میں آپ کو پھنسا دیا، اس جال میں آپ پھنس گئے۔ پھر جن لوگوں کے ذریعے آپ نے وہ جال بنا تھا، انہوں نے ان کو استعمال کیا، مذہبی اور انتہا پسند گروپوں کے ذریعے آپ کو ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب پاکستانی میڈیا ذمہ دار ہے، وہ یہ بات بتا نہیں رہا، معاشی طور پر آپ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں، انہوں نے آپ کو ہر طرح سے پھنسا دیا ہے، انہوں نے آپ کو ہر طرح سے معاشی طور پہ پھنسا دیا ہے، اٹکا دیا ہے۔ اب یہ اس طرح کے نیوز آئٹم انٹرنیٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں کہ نان فائلر کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں۔ آج کی یہ خبر ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آج کی خبر سوشل میڈیا کے ذریعے، مجھے یقین ہے کہ خبر اس طرح کی نہیں ہوگی، لیکن اس طرح کر کے پیش کیے کہ صبح صبح لوگوں نے بینکوں پہ ہلہ بول دیا ہے اور پہنچ گئے کہ یار ہمارے پیسے نکال لو، کیونکہ اب ایک خبر انٹرنیٹ پہ چلا دی گئی ہے کہ نان فائلر کے بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے۔ اس میں کوئی صداقت نہیں ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اسٹیٹ بینک تام ستو پی کے سو رہا ہے سردیوں میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ویب سائٹیں یہ خبریں چلا رہی ہیں، وہ بچے بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ بن سکتا ہے، رن آن دی بینک ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک والے ستو پی کے سو رہے ہیں، اور سب لوگ ان سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ سب لوگ سرکاری اداروں سے ڈرتے ہیں، اور ڈر ڈر کے ہم نے اپنے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ ڈرنا جس ذات سے چاہیے اس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر شخص سے، نعوذ باللہ، ہر ادارے سے، پولیس سے ڈر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک سے ڈر رہے ہیں، فلاں ادارے سے ڈر رہے ہیں، فلاں ادارے سے ڈر رہے ہیں، سچ نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، دبا کے جھوٹ بول رہے ہیں۔ شیطان، یقین کرو اس وقت شیطان جو ہے ڈسکو ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، کہہ رہا بھائی شیطان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہے آپ، اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ پاکستان کے اندر میں آؤں گا ہی نہیں، یہ آلریڈی لگے میں لگے رہنے دو ان کو، پھر آپ لوگ بولیں گے یار علی بھائی نے دیا۔ بغیر دوائی کھائے دیکھیں، یہ قدرتی فیل ہوتا ہے، انسان نے دوائی نہ کھائی ہو، اس کا مانسک سنتولن، میرا مطلب اس کا دماغی توازن خراب ہو سکتا ہے، تو ایسا ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ معیشت کی اچھی اچھی خبریں آپ کو اب سناؤں گا میں، کہ دن دگنی رات چوگنی ملک ترقی کر رہا ہے، دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ سڑک پہ رکھ دیں اپنا والیٹ تو یقین کریں کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا اسے، تھوڑی دیر بعد جا کے آپ اٹھائیں گے، اپنی جیب میں رکھیں گے، گھر پہنچیں گے، یقین کریں اس میں 1 روپیہ نہیں بچا ہوگا۔ یار ویسے مجھے کپل شرما شروع کرنا چاہیے، لیکن اب کیا کروں۔ اینی وے، میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے، جناب اکمل چودھری صاحب، اور ان کو ویلکم کروں گا شو میں۔ آج موضوع بڑا عجیب سا رکھا ہے، کیسا رہا 2024؟ اس میں 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو لوگ فائدے میں ہیں، جن کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی کے اندر ہے، وہ کہیں گے کہ ایسا سال کوئی نہیں گزرا جس میں اسٹاک ایکسچینج کے لوگ ہیں کچھ اور بااثر طبقات سے تعلق رکھتے ہوئے، اور ایک ہے عام انسان جس کا نام ہے اعجاز۔ اعجاز کا یہ سال بالکل اچھا نہیں گزرا، بیچارہ بڑا پریشان رہا ہے، آلو خریدنے جاتا ہے تو اس کو پاؤ کے حساب سے آلو مل رہا ہے، اور وہ بھی 40 روپے پاؤ۔ دودھ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں، کہہ رہا ہے مجھے 220 روپے مل رہا ہے، میں نے کہا یار پتہ نہیں تمہیں 220 روپے کون سا دودھ مل رہا ہے، ویسے میں بھی 220 کا ہی خرید کے لائے ہوں، ہاں 200، اچھا اب 230 بول رہا ہے، بات بدل لی اس نے۔ چلو جو بھی یہ جانور چیک کر کے لیں کہ کس جانور کا دودھ آپ لے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے بالخصوص کراچی شہر کے اندر مختلف جانوروں کے دودھ مل رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، تحقیق بتا رہی ہے۔ اکمل چودھری صاحب ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو۔ جی بہت بہت شکریہ علی بھائی، کیسے مزاج ہیں 2024؟ امید ہے آپ کا بھی بہت اچھا گزرا ہوگا۔ دیکھیں میں آپ کو سچ بولوں گا تو میں آپ کو کہوں گا کہ بالکل ہی بیکار سال گزرا ہے، معاشی اعتبار سے میرے لیے بڑی مشکلات رہی ہیں، اور میرے لیے افسوسناک اس لیے بھی رہا کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس سال کے اندر۔ اب یہ کہ وہ تو رضا الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن میرے لیے بڑا سخت گزرا ہے۔ ہاں باقیوں کے لیے کیسا گزرا مجھے نہیں پتا، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے 2024 بھی خوشحال بنائے، 2025 بھی خوشحال بنائے۔ جی 2024 کی اگر بات کریں نا، تو اگر اس کا مقابلہ، یہ کمپیریجن اگر ہم 2023 سے کریں تو 2023 کی نسبت
بہتر سال تھا. جی جی لیکن اگر اس کا ہم اس سے پچھلے سالوں کے نسبت اس کا موازنہ کریں 2022 21 20 19 18 تو اس حوالے سے کوئی بہت اچھا سال یہ نہیں تھا. 2023 کی نسبت ظاہر ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو معاشی اشاریہ ہیں خاص طور پہ انفلیشن ہے اس کے بڑھنے کی رفتار میں کمی واقع ہوئی. لاسٹ ٹائم جو ہے نا ایوریج انفلیشن تقریباً 26.5 کے لگ بھگ تھا جو کہ اس مرتبہ ابھی تک تقریباً فگر ہے تو تقریباً 8% کے لگ بھگ جو ہے وہ انفلیشن اوور آل ہے. تو بظاہر آدمی کی بات کی جائے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے آپ نے مثال سنی ہے نا کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. جی تو ہم لوگ ایز اے نیشن جو ہے نا نہ کام کے ہیں نہ کاج کے ہیں اور دشمن اناج کے ہیں. جی ہماری آبادی جو ہے وہ اس وقت تقریباً 24 کروڑ کو تجاوز کر چکی ہے اور ہم جو ہے نا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے. آبادی کے حساب سے اب آگے کمانے کے حساب سے جی ڈی پی کے حساب سے اگر میں بات کروں تو پاکستان 370 ارب ڈالر کے جی ڈی پی کے سالانہ جی ڈی پی کے ساتھ ملک کا 52واں ملک ہے. یعنی ہمارا 52ویں نمبر پہ ہے. اس کے بعد اگر جی ڈی پی پر ایک کیپٹا منٹ ایکسکیوز می دیکھیں پرچیز سلو پاور چلیں پیرٹی آپ کے حساب سے دیکھیں آرام سے ماریں آپ تو مطلب تھپڑوں کی بارش کیے جا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے ہم 5واں بڑا ملک ہیں تاہم جی ڈی پی کے لحاظ سے ہمارا نمبر 52واں ہے. درست کہہ رہا ہوں میں؟ جی 40 سیکنڈ 40 سیکنڈ جو ہے نا وہ ہمارا 42واں جی نمبر. جی جی. ٹھیک. تو اب آپ مجھے بتائیں اچھا اس سے بھی مزید ابھی حیرانی کے مقام آپ کے پاس آئیں گے. پرچیز پاور پیرٹی اگر جی ڈی پی پر کیپٹا آپ کی آواز مجھے واضح نہیں آ رہی. میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے آپ سے رابطہ جوڑوں. پیشکار سے گزارش ہے کہ دوبارہ سے جناب اکمل چودھری صاحب کے ساتھ رابطہ جوڑا جائے اور اس کو جو ہے وہ تاکہ ہم ان کی بات کو بڑے غور سے سن سکیں. انہوں نے فی کس یعنی کہ پر کیپٹا جی ڈی پی کے متعلق بات کی. اس کے سٹیٹس یہ ہمارے سامنے پیش کرنے والے ہیں. بین الاقوامی سطح کے اوپر اب یہ ریکگنائز ہو رہا ہے کہ 5واں زیادہ آبادی والا ملک ہے. 5واں بڑا آبادی والا ملک پاکستان بن چکا ہے. پہلے 6 نمبر پر تھا اب 5ویں نمبر پر آ گیا ہے. یہ باعث حیرانگی بھی ہے اور سیمولیشنز کے تحت پاکستان آبادی کے حساب سے اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اور اس کے نمبروں کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم یہی ایک کام ٹھیک سے کر رہے ہیں. باقی کام ہم سے نہیں ہو پا رہے. آبادی بڑھانے والا کام ہم بالکل صحیح سے کر رہے ہیں. اس کے لیے تمام جتنی چیزیں میسر ہیں وہ ہم صحیح سے استعمال کر رہے ہیں. لیکن معیشت بہتر کرنے کے لیے ہم تھوڑے سے سلو ہیں, سستی ہے ہم میں. اب ہمیں دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں جناب اکمل چودھری صاحب اور بریک پہ جانے سے پہلے فی کس آمدنی کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے. میں چاہوں گا اکمل چودھری صاحب اس کے متعلق مجھے اپنی رائے دیں اور ناظرین تک بھی اپنی بات پہنچائیں. جی آپ کو مثال میں نے دی تھی کہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا. تو ایز اے نیشن جو ہے نا ہم لوگ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے ہیں. ویسے اگر دیکھا جائے تو آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی تو ہمارا اگر جی ڈی پی کی اگر آپ بات کریں 370 بلین ڈالر کے ساتھ ہم جو ہے وہ تقریباً 50ویں نمبر کے بعد بھی کہیں جا کر ہمارا نمبر آتا ہے. 52واں نمبر ہے if I'm not wrong. تو یہ حساب ہے ہمارا کہ 24 کروڑ لوگوں کی جو جی ڈی پی ہے وہ 52ویں نمبر پہ ہے اور دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں جس میں چند ہزار امپلائیز ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ سالانہ کی سیل کرتی ہیں. ہماری اس وقت جو ریزروز کی پوزیشن ہے دنیا کے کئی ایسے انڈیویجولز ہیں جن کی دولت جو ہے وہ پاکستان کی جو ریزروز ہیں اس سے زیادہ ہے. اس کے بعد جی ڈی پی پر کیپٹا کی اگر بات کریں تو اگر نامنل جی ڈی پی پر کیپٹا تو اس حساب سے ہمارا جو نمبر ہے وہ تقریباً 142واں بنتا ہے. اور اگر پرچیز پاور پیرٹی کے حساب سے جی ڈی پی پر کیپٹا کو کیلکولیٹ کر تو ایون 156واں نمبر ہمارا بنتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ملک کو اس وقت کہاں پہ لے جایا گیا ہے. بس وہ 2022 اور 23 اور 24 کے کمپیریزن میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی امپرومنٹ آتی ہے تو یہاں پہ ڈھول پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو مہنگائی کم ہو گئی. لیکن اکمل چودھری صاحب دیکھیں آپ تو میکرو معاملات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس وقت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اسٹریٹجکلی بھی اور اکنامکلی بھی اس سال کے اندر
جو دنیا کی جو بھی طاقتیں دنیاوی طاقتیں ہیں انہوں نے ہمیں بند گلی میں لا کے بند کر دیا ہے. معاشی طور پہ IMF کی زنجیروں نے ہماری معیشت کو ہر طرح سے باندھ لیا ہے اور اسٹریٹجکلی انہوں نے لا کر ہمیں بڑی بند گلی میں لا کے پھنسا دیا, کیونکہ تمام پڑوسیوں سے بھی معاملات خراب ہو گئے ہیں ہمارے, اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات وضع نہیں کیے کہ ہم اس مشکل سے باہر نکل سکیں. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے بند گلی میں جان بوجھ کے لا کے ہمیں کھڑا کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے جناب. ہم جو ہے نا وہ ہماری جو معاشی آزادی ہے, ایک تو قوموں کی آزادی ہوتی ہے نا, فزیکل آزادی, تو ہماری جو معاشی آزادی ہے وہ IMF کے ہاتھوں گروی رکھی جا چکی ہے. اب ہماری جو پالیسیز ہیں, ہمارا جو بجٹ ہے, بجلی مہنگی ہوگی یا نہیں ہوگی, ٹیکس کو بڑھانا ہے یا نہیں بڑھانا, جتنے بھی اسٹریٹجک اکنامک افیئرز ہیں اس کو ڈائریکٹلی IMF جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے, اور ہماری حکومت میں اتنی اہلیت نہیں ہے یا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کے سامنے بھی کر سکے, اور ان کو ہر جو مطالبات IMF ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہمیں منظور کرنا ہوتے ہیں. اچھا, معاملات یہاں پر واضح کرتا چلو, معاملات ہمارے ایران کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہیں, افغانستان کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہیں, ہندوستان کے ساتھ کبھی بھی صحیح نہیں تھے, تو اس حساب سے انہوں نے ہمیں اسٹریٹجکلی بھی لا کر بند گلی میں بند کر دیا نا. یہ تک آپ کو ماننی پڑے گی بات, یہ ہمیں اسٹریٹجکلی ایک طرح سے بند گلی میں لا رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ اصل میں کہتے ہیں نا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی, تو اس میں دونوں ہی شامل ہیں. کچھ ہماری حکومتوں, ہمارے اپنے کرتوت بھی کچھ ایسے ہیں, اور اگر بات کی جائے تو IMF کی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں انہوں نے بھی ہمیں نو ڈاؤٹ کہ اسی پوزیشن میں لے آئے ہیں. اور آپ نے بالکل رائٹلی جو ہے نا وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہے وہ ہمارے جو نیبرز ہیں, انڈیا ہو گیا, ایران ہو گیا, یا افغانستان ہے, چائنا ہے, ان کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. خاص طور پہ اگر میں یعنی چائنا سے بھی ایون اگر میں کمپیئر کروں نا پرانے حساب سے, تو اس وقت چائنا بھی ہمیں بڑا مہنگے قسم کے قرضے دے رہا ہے. یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ حالات دوسروں کو فری ویزا دے دیا چائنا نے, ہمارے ملک کے لوگوں کو ویزا تک جو ہے نا وہ اس کے لیے بڑی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. تو وہ باتوں کی حد تک تو ہے کہ سمندر سے گہری ہے اور پہاڑوں سے اونچی ہے, بھائی یہ جذباتی باتیں ہیں. اگر اس کو ہم فیکچولی دیکھیں تو فیکچولی وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایون چائنا کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات دیکھیں تو اس میں بھی تنزلی آئی ہے, وہ بھی جو ہے وہ ان لائن ود پریویس. اچھا, اور میں ان سب کا نا میڈیا بھی واچ کر رہا ہوں, ان تمام ممالک کے میڈیا بشمول مشرق وسطیٰ کے میڈیا ہمارے متعلق مثبت خبریں نہیں دے رہا. یہ بھی آپ نوٹ کریں, آپ چاہیں تو نیٹ پہ سرچ کر لیں. دنیا بھر کا جو میڈیا ہے, اب وہ مجھے پتہ نہیں وہ آمدن کر رہے ہیں یہ کام, یا کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے متعلق مثبت بات نہیں کر رہے اور عموماً ایک دوسرے کی بات کو انڈورس کر رہے ہیں یا سائٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں, یہ بات میں نے نوٹس کی ہے کچھ عرصے سے. دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی اگر میں بات کروں تو دو باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو نیوٹرل میڈیا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو بائسڈ ہیں. اب جو بائسڈ میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے وہ کبھی بھی پازیٹیو رپورٹنگ ہمارے بارے میں نہ کرے گا نہ کرنا چاہے گا. جیسے انڈیا کی اگر میں بات کروں یا دوسرے جو ہمارے, جیسے چین کا سرکاری میڈیا لے لیتے ہیں وقتی طور پر, کیونکہ وہاں پر سارا میڈیا سرکاری تصور کیا جائے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے وہاں میڈیا کو بڑا کلوسلی واچ کیا جاتا ہے. اس کے اخبارات نے بھی پاکستان کے متعلق کوئی اتنے مثبت بات نہیں کی اس دوران میں, میرا ایسا خیال ہے. حالات جو بدلیں تو میرے بھائی اگر مثبت حرکت ہوگی ہماری طرف سے تو ہم وہ مثبت خبر دیں گے نا. اب یہاں پہ چائنا کے جو رہائشی ہیں ان کے مرڈرز ہو رہے ہیں, ان کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو سی پیک کے اوپر پچھلی حکومت میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ سارے کے سارے جو ان کے جو کانٹریکٹس تھے ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا, سی پیک کو بند کیا. تو ان حالات میں چائنا کے میڈیا کیا کرے گا؟ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہو, تو ظاہر ہے پھر یہی کہے گا نا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنے جو انہوں نے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ ملاحظہ فرمائیے برادر اسلامی ممالک جو ہیں, یا میں تو انہیں مسلمان ممالک کہتا ہوں, برادر ممالک جو ہیں وہاں کے میڈیا بھی دو بڑے میڈیا ہیں آپ کو پتہ ہے. ایک ظاہری بات ہے ایک مشرق وسطیٰ میں بھی ہے, انہوں نے بھی پاکستان کے متعلق مثبت بات نہیں کی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں, وہ بھی ان حالات کے اندر کچھ اور ہی خبریں دے رہے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے. میں نے جو پڑھا ہے, دیکھا, سنا ہے, سمجھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو میرے لیے ایک اچنبے کی بات ہے, کیونکہ چند ماہ پہلے تک وہ لوگ کچھ بھی کہنے سے قاصر تھے, اب اچانک سب متحرک ہو گئے اور پاکستان کے متعلق خبریں دے رہے ہیں. پہلے نہیں دے رہے تھے, پہلے بھی بہت بڑے بڑے اہم واقعات پیش آئے پاکستان کے اندر, لیکن انہوں نے کچھ اور زاویے سے خبر دی. اب خبر کسی اور زاویے سے آ رہی ہے.
پالیسیز جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. اب جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کی اگر آپ بات کریں ان کے حوالے سے بھی پاکستان کے لیے ان کی تبدیلی پالیسیز بھی چینج ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی اپنی پالیسیز کو چینج کر رہا ہے. تو میڈیا بھی اسی حوالے سے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کرتا رہتا ہے. خاص طور پہ سعودی عرب کی اگر بات کی جائے یا یو اے کی بات کی جائے, دیگر جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں, اب انہوں نے کمٹمنٹس تو ہمارے ساتھ بہت کی ہوئی ہیں کہ جی ہم آپ کا جو ہے وہ اتنے انویسٹمنٹ کر دیں گے, آپ کے جو ہے نا بلوچستان میں جو معدنیات ہیں ان کے پروجیکٹس میں ہم جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے, آپ کے ساتھ ورکنگ کے طور کے اوپر آئیں گے. ایگریکلچر میں جو ہے وہ انہوں نے بڑی یقین دہانیاں کرائی تھی, لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں نا تو ابھی تک ہمارے پاس اس پورے جو 2025 کا فائنینشیل ایئر شروع ہوا ہے ٹل نومبر 2025, تو ہمارے پاس 1.2 بلین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے ایف ڈی آئی کی. اب اس کو 2023 سے آپ کمپیئر کریں تو ٹھیک ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے, لیکن یہ کوئی اتنا 1.2 بلین ڈالر از نتھنگ, مطلب کوئی اتنا پرکشش یا کوئی اتنا قابل فخر فگر نہیں ہے جس طریقے کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ 100 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہم لے آئیں گے یا دیگر جو چیزیں کلیم کی جا رہی تھی. تو وہ ساری چیزیں ہمیں ان سب چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہوئے آگے بڑھنا پڑے گا نا. یہ سارے مسئلے مسائل ہیں, اب ان کو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور ان کو حل کر دیتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. اچھا, یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے, ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر آپ کو پتا ہوگا یورپیائی ممالک اور امریکہ میں بھی, امریکہ جب میں بات کرتا ہوں تو صرف یو ایس کی نہیں, ظاہری بات ہے کینیڈا کی بھی بات ہوتی ہے, تو یہاں پر تمام جگہ حکومتیں بدلنے کا ایک دور شروع ہوا ہے. آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی امریکہ میں بھی حکومتیں بدل رہی ہیں. یورپیائی ممالک کے اندر تو تقریباً آپ دیکھیں سبھی اہم ممالک جو ہیں وہاں پر حکومتیں بدل گئی ہیں یا بدلنے والی ہیں. برطانیہ کے اندر نئے وزیر اعظم آ گئے, فرانس کے اندر بھی کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے, جرمنی کے اندر تو واضح تبدیلی ہے جو کہ پورے یورپین یونین کی پالیسیز کا ایک طرح سے منبع ہے یا مسکن ہے. تو اب ورلڈ کی پورے کی پالیسی چینج ہوگی. نہیں, امریکہ کے حکومت جیسی امریکہ میں حکومت تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں پوری دنیا میں جو ہے نا وہ حکومتیں اپنی پالیسیز کو امریکہ کے حساب سے الائن کرتی ہیں نا. اب جیسے پہلے جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ تھی, اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آ گئی ہے تو آپ دیکھیں ان دونوں کی پالیسیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی حساب سے آپ کو یورپی یونین کی پالیسیز چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, رشیا کی پالیسیز چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, چائنا کی پالیسیز چینج ہوتی نظر آئیں گی. اب پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں, اب دیکھیں پچھلے دن انہوں نے جی ایس پی پلس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ جی ہم جب وہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس کو ریویو کریں گے, اگر وہ کوئی جو وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں ڈی چوک کے اوپر اس کے اوپر نہ کیا گیا. اب اگر یہ بائیڈن گورنمنٹ ہوتی تو میرا نہیں خیال ہے اس قسم کا بیان جو ہے یورپی یونین کی طرف سے آتا. تو چونکہ اب وہ دوسری طرف انٹرنیشنلی حالات یا کینوس جو ہے وہ چینج ہونے کی طرف جا رہا ہے, تو اب دیکھیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں. اقبال چودھری صاحب, ایک تو آپ بڑے احسن اور نرم انداز سے بڑی گہری بات کر جاتے ہیں, ذرا تھوڑا سانس لینے کا موقع تو دیں. آپ نے تو اپنے 3-4 جملوں کے اندر پوری کتاب کو سما دیا, بڑی گہرائی کی باتیں آپ نے پیش کر دیں. دیکھیں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک دلدل بنا دی گئی ہے, اس دلدل میں سے نکلنا مشکل ہوگا نا. ظاہری بات, جب دلدل کا لفظ آپ نے استعمال کیا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو اس کا شکار بنے گا نا دلدل کا, کہ نہیں؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے, اور جو بویا ہوا ہوتا ہے وہ عام طور پہ کاٹنا پڑتا ہے. تو ظاہر ہے جو پالیسیز وغیرہ اس سے پہلے ہم لوگ لے کے چل رہے تھے ان ساری پالیسیز کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ نہیں, لیکن اب میں آپ کو اس کے ایک زاویے پہ لاتا ہوں نا, یعنی معاشی دلدل. دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے تحت ہم نے اپنے اوپر ریگولیشن اینڈ کنٹرول بہت زیادہ بڑھا دیا. آج آپ نے دیکھا ہوگا افواہ چلی ہے کہ نان فائلرز کا یہ بھی بند ہو جائے گا, وہ بھی بند ہو جائے گا. میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ ابھی تک ریگولیٹر یہ سب چیزیں نہیں دیکھ رہا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر اتنی بڑی خبریں آ رہی ہیں, غلط خبریں ہیں, وہ مسلیڈنگ نیوز ہے. وہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے نان فائلرز کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر, یہ آپ کی نظر سے گزری خبر؟ جی اس حساب سے میرے پاس جو ہے نا وہ بڑی اندرونی ذرائع کی خبریں, اور یہ ہے کہ چیزیں سخت ہونے کی طرف جا رہی ہیں. نان فائلرز کے لیے مزید جو ہے وہ سختیاں تجویز کی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے نا وہ ہماری اکانومی ہے ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے.
تو اس میں بینک اکاؤنٹ کو جو ہے وہ نان آپریٹ کرنا یا بند کرنا جب تک وہ نہیں فائلر ہوتے یا دیگر اس قسم کی تجاویز زیر غور ہیں، اس کو باقاعدہ اسمبلی سے پاس کروا کے قانون سازی کروائی جائے گی. تو یہ افواہیں نہیں ہے، اس میں بالکل جو ہے وہ حقیقت ہے. وہ آئندہ دنوں میں آپ کو یہ چیزیں اچھا تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بڑی مختلف نوعیت کی باتیں ہیں اور یہ بڑے مسئلے مسائل پاکستان کے اندر پیدا کر سکتی ہیں. اور یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے کیے تھے، اور یہ اس حکومت کی بات ہو رہی جو کہ تھی، وہ بہت ہی سخت قسم کی شرائط تھیں جو انہوں نے تسلیم کر لیں اور باقیوں سے بھی تسلیم کروا لی. اور اب اس کیفیت کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، ہمارا شارٹ فال بہت بڑا آ رہا ہے. اس چیز کی نشاندہی میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں ناظرین، لیکن میری بات کو آپ لوگ مسترد کرتے آ رہے ہیں. ہمیشہ عقل مند اور ذہین آدمی اور پتہ کی بات کرنے والے آدمی کی باتیں ملک کے اندر مسترد کر دی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے جو کہ ابھی ہو رہا ہے. اللہ آپ سب لوگوں کو ہدایت دے. اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ انسان ہدایت طلب کرے. لیکن میری قوم کے لوگ بھی اگر اس طرح ہدایت کی دعا اپنے لیے کرنا شروع کر دیں تو بہت ضروری ہے. یہاں پر آپ کا شکریہ ادا کروں گا. اکمل چودھری صاحب شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.